السلام علیکم. آئی ایم علی طاہر اور بائی پروفیشن آئی ایم اے ڈیزائنر. جب ہم ڈیزائن پڑھ رہے تھے یونیورسٹی میں تو ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ڈیزائن مینز سالونگ اے پرابلم. اگر آپ چھوٹا سا پرابلم بھی سالو کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل اف یو کین ڈیسائڈ کہ کون سے برتن میں دودھ ابالنا ہے، دین یو آر اے ڈیزائنر اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ. انہی ڈیزائن کی اسکلز استعمال کرتے ہوئے اور یہی ڈیفینیشن استعمال کرتے ہوئے میں اپنی کچھ پرابلم سالو کرنا چاہتا ہوں. گول یہ ہے کہ میرے پاس ایک بک ہے، سائیکالوجی بک، مجھے وہ کمپلیٹ کرنی ہے. میرے دو پرابلمز ہیں جو میں سالو کرنا چاہتا ہوں. فرسٹ پرابلم، میں کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتا ہوں تو کنسسٹنٹ نہیں رہتا. اگر ایک کام شروع کر دیا ہے تو میں تقریباً ہفتہ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، ایک دن کروں گا تو بعد میں وہ مومنٹم کھو دوں گا اور پھر وہ کام رہ جائے گا. یہ ویڈیوز بنا کے میں وہ کنسسٹنسی کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جب بھی میں بک پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں صرف اپنے لیے پڑھ رہا ہوتا ہوں. لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ ریسنٹلی میں نے یونیورسٹی میں جا کے کچھ لیکچرز دیے ہیں آن ڈیزائن. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب میں کسی دوسرے کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں نوٹس بہتر بناتا ہوں اور سمجھانا بھی بہتر شروع کر دیتا ہوں، اور اس میں مجھے مزہ بھی آتا ہے. ایکچولی انجوائے ہیلپنگ ادرس ٹو لرن جو میرے دماغ میں ہے، ہاؤ ٹو گیٹ دیٹ آؤٹ ان اے بیٹر ویژول وے. تو یہ دو پرابلمز ہیں جو میں سالو کرنا چاہ رہا ہوں. فرسٹ آف آل کنسسٹنسی. سیکنڈ یہ ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو میں سمجھنا بھی شروع کر دوں. اور یہ بک میں نے کیوں چوز کی ہے؟ بینگ اے ڈیزائنر، سائیکالوجی میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، کیونکہ سائیکالوجی سمجھنے سے ہی، اسے پڑھنے سے ہی آپ کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ ایک انسان کیسے کام کرتا ہے. اور میری یونیورسٹی کی ساری لائف 4 سال میرے اسی میں گزر گئی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ ڈز اے ہیومن ورک، بیکاز یہ ہمیشہ میرے لیے انٹرسٹنگ رہا ہے اور ڈیزائن میں وہ چیز بہت زیادہ فالو ہوتی ہے. تو دیٹس وائی آئی چوز سائیکالوجی بک ٹو اسٹارٹ میکنگ ویڈیوز آن اٹ. اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. آئی ہیو مائی اوپینینز ایز ویل. تو بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے پاکستانی، آئی ہیو مائی اون ویوز آن سائیکالوجی. جو ہم اکیڈیمکس میں سائیکالوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کسی مسلمان کی سائیکالوجی نہیں ہے، وہ انگریزوں کی سائیکالوجی ہے. تو اس میں بھی میرے کچھ اپنے ویوز ہیں اور میں وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں سائیکالوجی کی ڈیفینیشن سے. سائیکالوجی ان اٹس نیچر یہ بڑا ہی مسٹیریس ہے سبجیکٹ آف کورس، اور اس کا امپیکٹ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے. مطلب ہماری زندگی کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں جس میں سائیکالوجی بہت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ایکچولی سائیکالوجی ہے بھی یہی کہ ہم انسان کام کیسے کرتا ہے اور اس کو ڈاکومنٹ کر دینا. دیٹس کالڈ سائیکالوجی اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ. یٹ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھیں تو پڑھنے کو یہ ملتا ہے کہ سائیکالوجسٹ خود اس کی ڈیفینیشن کے لیے کنفیوز ہیں کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن سائیکالوجی، اور ہر کوئی ایک ہی ڈیفینیشن کے اوپر اگری نہیں کر پا رہا. اور یہی چیز ہے جو سائیکالوجی کو ایک مسٹیریس سبجیکٹ بنا لیتی ہے. اور اس مسٹری کو سالو کرنے کے لیے ہی میں یہ بک پڑھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ بک کافی آسان الفاظ میں لکھی ہوئی ہے، السٹریٹیو ہے، اور آئی تھنک کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ مجھے بھی مل ہی جائے گی. جو مین سائیکالوجی کی سائیکالوجسٹ سن کے جو سب سے پہلا بندہ ان کے ذہن میں آتا ہے وہ ہے یہ ایک بندہ ہے جی لیب کوٹ پہن کے آیا ہے اور فورن لینگویج میں وہ بات کر رہا ہے، اور وہ سائیکالوجسٹ ہے. یا اس کو کاؤچ پہ بٹھا کے اس سے نوٹس لے رہا ہے کہ بھائی آپ کا دن کیسا گزرا، یا وہ مائنڈ کے ساتھ پلے کر کے وہ آپ کو اپنے دماغ کی سیر کراتے ہیں، یا آپ کے اوپر وائرز وغیرہ لگا کے آپ کے دماغ کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیر میں بی سائیکالوجسٹ. یہ مجھے خود کنفیوزنگ لگتا ہے، ویئر ڈو آئی پٹ مائی فنگر کہ یہ سائیکالوجسٹ ہے اور یہ سائیکالوجی ہے. ایکچولی سائیکو سے ریلیٹڈ بہت سارے الفاظ ہیں ہمارے پاس، اور اگر ہم یہیں پہ ہی دیکھ لیں سائیکوسومیٹک، اتنے سارے الفاظ ہیں جو سائیکو سے مل کے بن رہے ہیں. یہ بھی ریزن بن سکتی ہے کہ سائیکالوجی اتنا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ کیوں ہے اور اس کو ڈاکومنٹ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، سارے سائنٹسٹ خود بھی کنفیوزڈ ہیں کہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن سائیکالوجی. اور اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ اس مطلب لیں، سائیکو کا مطلب یہ ہے کہ مائنڈ یا سول. مائنڈ اور برین میں فرق ہے. آئی تھنک مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ، جو ٹول سیٹ ہے، جو پیٹرنز آف تھاٹس ہیں وہ مائنڈ میں آتے ہیں ہمارے. اور یہ سائیکی جو لفظ ہے وہ سول، اس میں سول بھی آیا تھا، مائنڈ بھی آیا تھا. تو وہ چیز جو دیکھی نہیں جا سکتی لیکن اس کا امپیکٹ دیکھا جا سکتا ہے. برین وہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ آئی تھنک فزیولوجی میں آ جائے گا، وہ ہم اس کو پڑھیں گے بھی برین میں ایکچولی کیا ہے، ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے، اور برین کے پچھلے سائڈ پہ ہم چلے جائیں تو اس میں کیا کیا ہم ریڈنگز لیتے ہیں، وہ اور چیز ہے. سائیک یہ انٹینجیبل ہے. انٹینجیبل مینس ہم جس کو چھو نہیں سکتے، جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. تو یہ وہ چیز ہے، اٹس ناٹ اے برین. ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ آن اٹ. سائیکالوجی، بایولوجی، فزیولوجی، یا بایولوجی میں مجھے یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ جو اسٹڈیز جو ہوتی ہے وہ بایولوجی کھلاتی ہے. ٹو اسپیک آف اٹ ایکچولی مینس ٹو اسپیک آف سم تھنگ. وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سائیکی، دیٹ مینس سائیکالوجی. اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے اینڈ یو وانٹ ٹو ڈگ مور انٹو دی ڈیفینیشن، جو کہ مجھے اتنا خاص انٹرسٹ نہیں ہے بیکاز آئی وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا ڈیٹیلس کہ سائیکالوجی ہے کیا، تو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. ان مائی پرسنل ویو کہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہے، وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ
یہ جیسے میں نے بتایا اٹس انٹینجیبل، اس کو ہم چھو نہیں سکتے، اور اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے یہ بہت مشکل سائنس ہے. ہم کیمسٹری میں، بایولوجی میں، فزکس میں ہم ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں، ہم ریڈنگز لے سکتے ہیں، لیکن ہم ایک ہیومن ایموشن کی ریڈنگز کیسے لیں؟ تو ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور ہر کنڈیشن ہم ہیومن کے اوپر ہم اپنی مرضی کا انوائرمنٹ سیٹ اپ نہیں کر سکتے. کچھ کیسز ہیں جو سائیکالوجسٹ انوائرمنٹ سیٹ کر کے جانوروں کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ ہیومن پہ ٹیسٹ کرنا ایلیگل ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ پرفیکٹ انوائرمنٹ نہیں بنا سکتے ہیومنس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے کا. تو ہمارے پاس صرف تھیوریز ہیں جو ہمارے صرف خیالات ہیں موسٹ آف دا ٹائم سائیکالوجی کے اندر. سو دیٹس وائی آئی تھنک سائیکالوجی از اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا جی، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سائیکالوجی ایز اے نیو سائنس. اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس ہے کیا. سائنس کسی بھی پرابلم کو سائنٹیفک میتھڈس کے تھرو سالو کرنے کو کہتے ہیں. تو یہ ہم آگے دیکھیں گے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. فرسٹ آف آل، یہ اگر دیکھا جائے تو فزیولوجی اور فلاسفی کے بیچ میں جو برج ہے وہ سائیکالوجی فیل ہوتا ہے. کیونکہ فزیولوجی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچر آف برین، جیسے میں نے اوپر دکھایا تھا آپ کو، سائیک از ناٹ اے برین. لیکن فزیولوجی کو، مطلب برین کی اسٹڈی کو فلاسفی سے جوڑنے کے بیچ میں جو برج ہے وہ سائیکالوجی ہوگی. اگر ہم دیکھیں فزیولوجی برین کی ایک اسٹڈی آف برین ہے، فزیکل ایلیمنٹس آف برین کے کون کون سے ہارمونس ہماری مائنڈ میں چل رہے ہیں اور کون کون سے تھاٹس کہاں کہاں جنریٹ ہوتی ہیں. اگر ہم مائنڈ کا اسپیسیفک پورشن یا اسپیسیفک حصہ، اسپیسیفک پارٹ ہم ڈیمیج کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی سینسز ہوتے ہیں کہ جو اکثر ہم ان کو پرسیو نہیں کر سکتے چیزوں کو جس طرح سے ہم نارمل وے میں کر سکتے ہیں، یا ہمارا کام کرنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یہ فزیولوجی میں آتا ہے. فلاسفی یہ بس ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے اباؤٹ لائف کہ ایسا کیا ہے، میں کیوں ہوں اور یہ دنیا کیوں ہے، میں کسی میٹرکس میں تو نہیں رہ رہا، یا کہ میں ایم آئی ریئل، یا میری لائف کا مقصد کیا ہے. یہ سب فلاسفی میں آتا ہے. تو سائیکالوجی، یہ ہم بعد میں اس کا انٹریکشن دیکھیں گے کہ فزیولوجی اور فلاسفی میں سائیکالوجی برج کیسے ہے. اگلی بات اگر ہم دیکھیں تو ساری سائنسز فلاسفی سے ہی نکلی ہیں اکارڈنگ ٹو دا بک، اور میں بک کو ہی لے کے چلوں گا کیونکہ میں بک پڑھ رہا ہوں وہ والی. تو اکارڈنگ ٹو اٹ فلاسفی ہی جڑ ہے ساری سائنسز کی، ساری سائنسز نکلی ہی وہاں سے. پہلے یہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ سائنس ہے کیا. سائنس جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ایکسپیریمنٹس کے تھرو پرابلم سالو کرنا اور میئر کرنا، وہ سائنس میں آتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم پانی کی ایگزامپل لیتے ہیں، پانی نارمل ٹیمپریچر میں، روم ٹیمپریچر میں لکوڈ ہوتا ہے، 0 ڈگری پہ چلا جاتا ہے. اگر ہم اس کو فریزر میں رکھ لیتے ہیں تو پھر وہ برف بن جاتا ہے، اور جب ہم اس کو بوائل کر دیتے ہیں زیادہ تو وہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی 3 اسٹیٹس ہیں، 3 اسٹیٹس آف میٹر جو پانی کی ہیں. جس نے یہ ساری چیزیں آبزرو کی تھیں، اس نے سائنس تو نہیں پڑھی تھی، اس نے ایکچولی آبزرو کیا تھا یہ سارا کچھ. پھر اس نے سوچا کہ یار یہ پانی برف کیسے بنتا ہے، اور پھر برف بھی بن جاتا ہے اور ساتھ ہی ہوا کا بھی حصہ بن جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا، کیسے، کیوں، یہ سب فلاسفی میں آتا ہے. پھر جب فلاسفی کو ہم ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ سائنس بن جاتی ہے. تو دیٹس وائی یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بایولوجی، فزکس، زولوجی، ایسٹرانومی، یہ سب فلاسفی سے نکلی ہیں، کیونکہ فلاسفی سوال جنریٹ کرتی ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. سائیکالوجی کیوں مشکل ہے؟ اگین ہم بات وہیں پر آ جاتی ہے کیونکہ ٹینجیبل ہے. ہم کانشیسنیس، میموریز، یہ تو ہم کہیں دیکھ نہیں سکتے نا. ہم ہر کوئی چلتا پھرتا بندہ اس کے سر کے اوپر اتنا نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ سوچ کیا رہا ہے، اس کی کیا میموریز ہیں، وہ کیا سوچ کے سگریٹ پینا شروع کر دی اس نے، یا کیا سوچ کے اس نے وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. ہم یہ نہیں جان سکتے کسی کے بارے میں. تو فلاسفی تو چل سکتی ہے، رائٹ، فلاسفی چل سکتی ہے، لیکن ہم اس کو ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے. دیٹس وائی یہ نیو سائنس ہے، یہ نئی طرح کی سائنس ہے اس ٹاپک میں. اب اسی وجہ سے ہم اس کے اوپر سائنٹیفک میتھڈز نہیں اپلائی کر سکتے. جو 5-6 سائنٹیفک میتھڈز ہیں جو میں نے آئی تھنک میٹرک میں پڑھے تھے، میں بھول گیا ہوں ابھی تک. آپ کو تھوڑا بہت کانسیپٹ ہو گئے، یا گوگل کر لیں، یہ بڑا آسان ہے گوگل کرنا، یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں. سائنٹیفک میتھڈ ایزی ہے، لیکن سائیکالوجی کے اندر پریسائز ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہو سکتی. انہی وجوہات کی وجہ سے کبھی پراپر کریکولم نہیں بنا کسی بڑی یونیورسٹی میں. لیکن بعد میں کچھ ٹائم بعد 1800s میں یو ایس اے میں نا اس کو فلاسفی کے ہی اندر، فلاسفی تو بہت بڑا سبجیکٹ تھا، فلاسفی کے اندر ہی یو ایس اے میں اس کی برانچ بنا دی گئی، اور جرمنی میں سائنس کے اندر اس کو سائیکالوجی کی برانچ بنائی گئی. تو یہ بھی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے یہاں پہ. اور اگر ہم دیکھیں آگے تو 19th سینچری میں 1800 سے آگے، 1800 سے 1800 کے سن سے آگے تک، 1900 تک 19th سینچری آتی ہے، اس میں سائیکالوجی نئی سائنٹیفک ڈسپلن بننا شروع ہو گئی. اور یہ بندہ ہے ولیم وونڈ، مجھے نہیں پتا کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، میں نے دیکھا بھی نہیں کیسے پروناؤنس کرتے. خیر یہ بندہ تھا جس نے نا سائنٹیفکلی سائیکالوجی کو سالو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے فارمل ایک لیب بنائی 1879 میں کہ سائیکالوجی کو میں کنٹرولڈ سیٹنگ میں، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کر سکتے انسانوں کے اوپر کہ اس کی بیہیویئر کو ہم اسٹڈی کر سکیں، سائیکالوجی اس کی اسٹڈی کر سکیں. لیکن اس نے کوشش کی تھی کہ ایک ایسا کنٹرولڈ انوائرمنٹ بنایا جائے لیب کے اندر. یونیورسٹی آف لیپزگ میں، یہ جرمنی
जर्मनी में ही है, तो उस लैब में उसने साइकोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। फिर उसके बाद ही जब ये लैब बनी प्रॉपर तरीके से, फिर साइकोलॉजिस्ट की एक नई जनरेशन पैदा होना शुरू हो गई, क्योंकि उनको समझ आ गई क्योंकि ह्यूमन ऐसे ही काम करते हैं, वी आर नॉट दैट क्रिएटिव, हम बाकी डिसिप्लिन से लेके हम कॉपी पेस्ट करना बड़े अच्छे से जानते हैं। मेरी बातों से काफ़ी आपको फील हो रहा होगा कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। खैर 19th सेंचुरी में ही जब ये साइकोलॉजी बेहतर डेवलप होना शुरू हो गई, उसके बाद काफ़ी सारी इसमें डिसिप्लिन आना शुरू हो गए। और जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, मैं तो पढ़ के थक गया हूँ, ये इनके नाम ही पढ़ के थक गया हूँ सिर्फ। खैर विलियम वंड के बाद और जब साइकोलॉजी को प्रॉपर लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, तो इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस खुलना शुरू हो गई, और हम इसको बेहतर तरीके से समझ जाएंगे अगर हम क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। तो इस बुक में भी हम साइकोलॉजी की सेंस बनाना शुरू करेंगे, बेसिक्स पढ़ के। वो इस तरह से है फिलोसॉफिकल, सबसे पहले हम फिलोसॉफिकल रूट्स पढ़ेंगे, फिर बिहेवियरिज्म के बारे में देखेंगे कि व्हाट्स बिहेवियरिज्म, कहाँ से आया, साइकोथेरेपी का क्या मतलब है, और कोग्निटिव डेवलपमेंट इन साइकोलॉजी और साइकोलॉजी ऑफ डिफरेंस क्या चीज़ है, इसमें फिर बाकी डोमेन्स आ जाएंगी। इसके बाद आई थिंक ये चीज़ें निकलती हैं। ओके, अब थोड़ा सा ना हमें साइकोलॉजी समझना आसान होता रहेगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि जैसे मेरे माइंड में आसान है, वो भी आपके माइंड में थोड़ा आसान होना शुरू हो जाए। तो हम टॉप लेवल से बात करेंगे। 2 अप्रोचेज़ हैं साइकोलॉजी में मेजरली, और ये 2 अप्रोचेज़ डिफरेंट जगहों से आई हैं। एक अप्रोच है यूएसए में, और हाँ रशिया और यूएसए से रिलेटेड ही है, वहाँ से आई है, और दूसरी अप्रोच है यूरोप में। जैसे कि हर बंदा डिफरेंट बना हुआ है, हर बंदे का काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, मुख्तलिफ किस्म के लोग पाए जाते हैं और उनके मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज होती हैं। तो यूरोप वालों की मेथडोलॉजी डिफरेंट थी साइकोलॉजी को लेके, और जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यूरोप में, जर्मनी यूरोप में आता है, तो यूरोप में वो साइंस को लेके चलते थे, वो साइंस के मेथड को, मतलब एक्सपेरिमेंट करना है, फिर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि एक्चुअली है क्या चीज़, हम क्या चीज़, किस चीज़ से डील कर रहे हैं। और यूएसए में दे वर ऑल अबाउट थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग, और इसीलिए उन्होंने फिलोसफी की एक्सटेंशन में साइकोलॉजी को रखा, और इसके सबूत हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू होंगे। देखें यूएसए में फिलोसॉफिकल रूट्स हैं उनकी, दे लाइक टू थिंक, और यूरोप में साइंटिफिक रूट्स। इसी वजह से हमें ना काफ़ी डाइवर्स स्टडीज़ मिली है। अब 2023 में अगर हम जी रहे हैं तो फिर हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने को, और हर कोई अपने हिसाब से साइकोलॉजी को ले सकता है, जैसे कि ये 2 हमारे पास हस्तियाँ हैं। अगेन फिर भी अगर साइंटिफिक अप्रोच के लेके भी चलेंगे तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। तो 2 अप्रोचेस जिनके बारे में बात कर रहा था, 2 अप्रोचेस, उनमें से एक अप्रोच बिहेवियरिज्म है। ओके, ये 1890s में इसका जन्म हुआ था। तो आइवान पावलोव, इसको आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और मैं डेफिनेटली आगे जो साइंटिस्ट के नाम है वो मैं गलत अपने हिसाब से ही प्रोनाउंस करता रहूँगा, तो सो डोंट माइंड दैट। ओके, ये बंदा जो है, इसने साइकोलॉजिस्ट को एक डायरेक्शन दी कि हम किस तरह से स्टडी करना शुरू कर देते हैं, और इसने भी कोई मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी फाइंडिंग नहीं ढूंढी। ये काम कुछ और कर रहा था, रिजल्ट कुछ और मिला, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और इसने बिहेवियरिज्म के ऊपर थोड़ा काम किया। बिहेवियरिज्म मैं इन जनरल आपको बता देता हूँ है क्या। बिहेवियरिज्म में ये होता है कि किसी भी जानवर को हम सिखा सकते हैं कोई स्पेसिफिक बिहेवियर। तो ये करता था कि ये ना डॉग्स के डाइजेशन सिस्टम को, स्टोमक के बारे में स्टडी कर रहा था। तो जब भी ये खाना लेकर आता था तो इसने नोट किया कि डॉग में ना, डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता है, क्योंकि वो जब भूख लगती है तो वो मुंह में पानी आ जाना, और डॉग्स के मुंह में भी, उसके डॉग के मुंह में भी पानी आ गया था। तो इसने नोट किया कि यार जब भी वो अंदर दाखिल होता है, क्योंकि साइंटिस्ट है, इसने लैब कोट पहना होता था, जब भी वो अंदर दाखिल होता है तो बेशक उसने खाना पकड़ा हो ना पकड़ा हो, लेकिन सफ़ेद कोट देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो व्हाट इफ़ कि अगर वो जब भी खाना लेकर आए, खाने से पहले वो घंटी बजाए। ओके, उसने इस तरह से कंडीशन करना शुरू कर दिया। खाने से पहले उसने घंटी बजाना शुरू कर दी, और घंटी के बाद उसने खाना ऑफर कर दिया। ठीक है, तो ये डॉगी को लगा कि भाई घंटी मीन्स खाने की घंटी है। बार बार इस तरह करने के बाद उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया। फिर एट द एंड उसने नोटिस किया कि यार घंटी की आवाज़ से ही उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया। सो दैट मीन्स जहाँ खाने के ऊपर सलाइवा आता था, वो अब घंटी की आवाज़ पर सलाइवा आना शुरू हो गया। अब इसकी कंडीशनिंग चेंज हो गई। अब इस वाले डॉगी को कहीं भी हम ले जाएं और उसको घंटी सुनाएंगे, इसको लगा खाना आ रहा है। तो इस तरह से हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, और इंसानों के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं। एक ये अप्रोच है ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग, ये यूएसए की ही अप्रोच है। और दूसरी तरफ है हमारे पास सिगमंड फ्रूइड, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट, और मैंने कोई एफर्ट भी नहीं की इसको देखने के लिए। तो उस टाइम के साइकोलॉजिस्ट ने यूएसए वाले रीजन में बिहेवियरिज्म को स्टडी करना शुरू कर दिया। और यूरोप में क्या चल रहा था, यूरोप में कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, और वो भी मज़ीद थॉट्स प्रोसेस हैं उसमें भी, लेकिन ऑस्ट्रिया में इसका डिफरेंट व्यू था। ठीक है, बिहेवियरिज्म इज़ ओके, लेकिन
ہر بندے کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ اس کے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہی وہ بندہ جو بڑا ہو کے بنتا ہے وہ بنتا ہے. فار ایگزامپل کوئی بندہ ایلیٹ فیملی میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے بیہیویئرزم، اس کام کرنے کے طریقے اور انڈرسٹینڈنگ کے طریقے ڈفرینٹ ہوں گے. جو بندہ مڈل کلاس فیملی میں یا لوور کلاس فیملی میں پیدا ہوتا ہے اس کی تھاٹس اور اس کے کام کرنے کے طریقے ڈفرینٹ ہوں گے. جو بندہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے اس کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، اور جو بندہ بچپن میں ان ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے آیا ہے اس کا کام کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا. تو سیگمنڈ فروڈ نے یہ چیز نوٹس کی، اور یہ 2 اپروچز ہیں جن کی میں بات کر رہا تھا. سو یہی آگے جا کے سائیکالوجسٹ کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے کہ بھائی اس کے اندر ہم نے مزید اسٹڈی کرنی ہے. اور اینڈ آئی تھنک دس از گڈ انف. سائیکالوجسٹ کی نئی جنریشن کو ان تھیوریز کے اوپر بلڈ کرنا کافی ہے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، اور میجرلی کہانی اسٹارٹ یہیں سے ہوتی ہے، اور بہتر یہ سوچیں اس طرح سے کہانی یہیں سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے، پھر آگے سائیکالوجی سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. تو ٹوری کیا ہے، بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا. اس کے بعد سائیکو انالیسس، یہ کام تھا اس کا سیگمنڈ فروڈ کا. سیگمنڈ فروڈ کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہر کسی کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ہر کوئی ڈفرینٹ طریقے سے ہی وہ اس کا جو بچپن جس طرح سے گزرا ہے وہی اس کو ڈیفائن کرتا ہے وہ کیا بنے گا بڑا ہو کے. تو خیر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم مزید ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نیو فیلڈز آف اسٹڈی، اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ اور کون کون سی برانچز ہیں جو ہم نے اسٹڈی کرنی ہیں. تو بیہیویئرزم اور سائیکو انالیسس، کیونکہ سیگمنڈ فروڈ کا جو کام تھا وہ تھا سائیکو انالیسس کے اوپر. کچھ ٹائم بعد نا لوگ جب نئی جنریشن آئی سائیکالوجسٹ کی، ان کا سائیکالوجی کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ڈفرینٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ تھا کہ بیہیویئرزم اور سائیکو انالیسس تھا، اس میں مزید ایڈوانسمنٹ کرنے کے بعد اور مزید انڈرسٹینڈنگ کے بعد انہوں نے نئی تھیوری نکالی، وہ تھی گیسٹالٹ تھیوری. گیسٹالٹ تھیوری یہ جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم پرسیو کیسے کرتے ہیں. لائک بلو کلر مجھے اچھا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو بلو کلر برا لگتا ہے، ان کی ہر کسی کے ڈفرینٹ فیوریٹ کلرز ہوتے ہیں. آئی تھنک ٹاپ لیول پہ گیسٹالٹ تھیوری کا مطلب یہی ہے. اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم کوگنیٹیو سائیکالوجی پڑھتے ہیں. یہاں پہ کافی سارے اسکول آف تھاٹس کے نام آئیں گے سائیکالوجی کے، لیکن ان میں کنفیوز نہیں ہونا. بس مائنڈ میں یہ رکھنا، سب سے پہلے بیہیویئرزم آئی تھی. بیہیویئرزم کے بعد پھر سیگمنڈ فروڈ نے سائیکو انالیسس نکالا کہ بھائی مجھ سے بات کرو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنا علاج کر سکتے ہو. ہم بات کر کے پرابلم سالو کر لیں گے. بیہیویئرزم اور سائیکو انالیسس بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اور یہ سب چینج بیہیویئرزم اور سائیکو انالیسس سے موو آن لوگ تب ہوئے تھے. اسٹارٹ ہوا تھا 19 سینچری میں. 20 سینچری میں اس کے اندر مزید ایڈوانس بنانا شروع ہو گئی. 1950s میں ہی، مڈ 20 سینچری میں یہ کام ہو، مطلب ورلڈ وار 2 جب ہو رہی تھی اس کے بعد لوگوں نے نا سوچنا شروع کر دیا. اور وہ ٹائم ایسا بھی تھا کہ انڈسٹریل ریولیوشن عروج پہ تھا، اور لوگوں کے پاس کمپیوٹر سائنسز اور کیوریوسٹی نے ان کو کافی آگے بڑھا دیا. اس کی وجہ سے انہوں نے کافی نئی چیزیں اسٹڈی کرنا شروع کر دی، میئر کرنا شروع کر دی. اور اس میں جیسے کہ میموریز اور بھولنا، پرابلم سالونگ، ڈیسیجن میکنگ، موٹیویشن، یہ سب ہم کیسے سائنس میں لا سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ چیز اسٹڈی کرنا شروع کر دی، اور کمپیوٹر نے کافی ہیلپ کی اس میں، جس کی وجہ سے ہماری تھیوریز اپ گریڈ ہوتی گئیں، چینج بھی ہوتی گئیں، اپ گریڈ بھی ہوتی گئیں. لیکن جو ہر انسان کا سوچنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، اور ابھی تک یہ بھی ہے کہ ہر سائیکالوجسٹ ایک ڈیفینیشن کے اوپر یا ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے اوپر ایگری نہیں ہوتا. لیکن ہم نے ساری وہ چیزیں دیکھنی ہیں یہاں پہ. بیہیویئرزم آگے جاتے ہوئے ہیومنسٹ سائیکالوجی میں چینج ہو گئی. اگر ہم سائیکالوجی کو لے کے جانوروں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، دیٹس ڈفرینٹ اسٹوری. اور یہ بھی ایک انڈرسٹوڈ فیکٹ ہے کہ جانور اور انسان سیم نہیں ہے، اور ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے جانوروں کو اور انسانوں کو. دیٹس وائی ہیومنسٹ سائیکالوجی نکلی. اور بیہیویئرزم اور ہیومنزم یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اوکے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی فار ایگزامپل ہم سائیکالوجی کو لیتے ہیں کہ بھائی ہم بات کرتے ہیں، ہم بیٹھیں اپنے پرابلم سنائیں، ہم پرابلم سالو کرتے ہیں. ہیومنسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی حرکتیں کرو ہی نہ کہ آپ کو پرابلم ہو، پرہیز علاج سے بہتر ہے. یہ ہیومنسٹ سائیکالوجی میں ہوتا ہے. پھر دوسری چیز سوشل سائیکالوجی. ہیومنسٹ میں اپنے ایکسپیرینسز ہیں. سوشل سائیکالوجی میں آپ انوائرمنٹ سے کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ پہاڑوں میں کیسے ہوتے ہیں، جب آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، اور آپ کو جانوروں سے کیا ریلیشن شپ ہے، آپ کا نیچر سے کیا ریلیشن شپ ہے. تو کرٹ لیون صاحب تھے جنہوں نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں اسٹڈی کی، اور انہوں نے ہمیں ایک سوشل سائیکالوجی کی برانچ دی. پھر ایک اور سائیکالوجی ہے، وہ ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. وہ جو ہم جیسا میں نے بتایا تھا کہ بھائی ایوری ون ہیز ڈفرینٹ اسٹوری جو اس کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتا ہے. ڈفرینٹ اسٹوری کا مطلب یہ ہے آپ کا بچپن کس چیز میں گزرا، کس انوائرمنٹ میں گزرا، آپ کی ایجوکیشن کس انوائرمنٹ میں ہوئی ہے. تو یہ سب چیزیں آتی ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ایک دوسرا نام یہ بھی بنتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوئی ہے آپ کی، تو اسی میں سے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی نکلی سیگمنڈ فروڈ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اور ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں یہی چیزیں آتی ہیں کہ بھائی بندہ ہر ایج میں کس طرح سے گرو کر رہا ہوتا ہے، اور کیا کیا چینجز اس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. یہ سب کی اسٹڈی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں. پھر اگلی
چیز ہے ہمارے پاس سائیکالوجی آف ڈفرینس کہ یہی سائیکالوجی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ بندہ انٹروورٹ ہے, یہ بندہ ایکسٹروورٹ ہے, اور اس طرح ڈفرینس کر کے سائیکالوجی کا ایک نئی برانچ نکال دی انہوں نے. تو یہ سب وہی چیزیں اگر ہم دیکھیں زوم آؤٹ کر کے کرونالوجیکلی جو ہم نے اس بک میں اسٹڈی کرنے ہیں, وہ بس ابھی ان سب چیزوں کے انٹروڈکشنز آ رہے ہیں. فلوسافیکل روٹس ہم دیکھیں گے کہ فلاسفی کیسے ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے بیہیویئرزم دیکھی, پھر سائیکو تھراپی جو سیگمنڈ فروڈ نے دیا تھا کہ بھائی ہر بندہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کوگنیٹیو اینڈ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی وہ ہم نے یہاں پہ دیکھی, یہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے سائیکالوجی آف ڈفرینس, اور یہ ہم نے دیکھا تھا سائیکالوجی آف ڈفرینس. تو یہ چیزیں ہم پڑھیں گے. بیسیکلی یہ 5 چیزیں ہیں جن کا ہمارے پاس انٹروڈکشن ہے اس پہ. پھر یہ چیزیں ہم بعد میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے, صرف ابھی انٹروڈکشن ہے. سائیکالوجی میں اتنی زیادہ ڈیپ اسٹڈیز ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارے پاس بہت ساری ایسی تھیوریز آئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری ساری لائف انفلوئنس ہو رہی ہے. اب اتنی اسٹڈیز ہو چکی ہے, بے شک اس کی ہسٹری اتنی لمبی نہیں ہے, لائک 200 سال ہی ہوئے ہوں گے. 1800s میں شروع ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد 200 سال اس کو لگے تقریباً بلڈ ہونے میں. اب ذرا اس کی ایک بیس بنی ہوئی ہے, اور یہ انفلوئنشل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سائیکالوجی کا جو عمل دخل ہے یہ ہماری لائف کے ہر اسپیکٹ میں ہے, اور ہر سائنس میں سائیکالوجی چل رہی ہے. ہماری میڈیسن انڈسٹری میں, فزیولوجی میں, نیورو سائنس, کمپیوٹر سائنس, ایجوکیشن, پالیٹکس, اکنامکس, ہر جگہ سائیکالوجی کے حساب سے ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے. اور ایون کے لاز بھی ہمارے سائیکالوجی کو دیکھتے ہوئے بن رہے ہیں. اور ایک اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال لیں گے. اب دیکھیں فار ایگزامپل اٹس سو ہیوج, میں ایک سمپل سیدھا سادہ بندہ ہوں, اور مجھے کیمسٹری میں اگر دیکھیں مجھے کیمیکل بانڈ سے کچھ لینا دینا ہے. اس کے اندر کوئی جو ایٹمز ہیں, جو آئنز ہیں, اس کے اندر کون سے بانڈ بنا رہے ہیں, آئیونک بانڈ اور وٹ ایور بانڈز, آئی ڈونٹ کیئر. جب تک وہ کیمیکل میرے کپڑے دھو رہا ہے آئی ایم ہیپی ود اٹ. اور فزکس میں بھی اگر میں دیکھیں نیوٹن, آئی ڈونٹ کیئر کہ اس کے لاس کیا کہتے ہیں. چیئر پہ آرام سے بیٹھ سکتا ہوں, اور گریوٹی مجھے آرام سے چلنے پھرنے کی اجازت دے دیتی ہے. آئی ڈونٹ کیئر نیوٹن کیا کہتا ہے, اس کے رولس کیا کہتے ہیں. لیکن سائیکالوجی ایک ایسی کی چیز ہے, اس کی کم از کم تھوڑی بہت ہی نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ فیملی میں اس نے کام آنا ہے ہماری, اور اس نے ہماری مارکیٹس میں ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں, ہم اپنے فرینڈس میں کیسے بیہیو کرتے ہیں, ورک انوائرمنٹ میں ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں, یہ سب سائیکالوجی کے اندر آ رہا ہے. ایون کہ سائیکالوجی کے کچھ رولز ہمارے لیے کامن سینس بن گئے ہیں, کیونکہ آج کل تو جنرل بات لگتی ہے کہ بھائی جو بندہ جس انوائرمنٹ میں بڑا ہوتا ہے اسی حساب سے وہ بندے کو ڈیل کرنا چاہیے. جو جس سوچ کا مالک ہے اسی حساب سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. کیونکہ آج کل ٹیچرس بھی اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں, بچے کے حساب سے وہ ٹریٹ کرنا جانتے ہیں, اور کلچر بن گیا اور کامن سینس بن گیا. جیسے سیگمنڈ فروڈ نے جب یہ بات کی تھی تو اس کے دوست نے اس پہ بالکل یقین نہیں کیا. اس کا کہا بھائی تو اسٹوپڈ ہے, عجیب باتیں کر رہا ہے. اور آج کل جو یہ باتیں نہیں سمجھتا, ہم کہتے ہیں کہ اس میں کامن سینس ہی نہیں ہے. اور اگین بات یہ ہے کہ سائیکالوجی ایک اسٹڈیز ہے, اور یہ پرفیکٹ سائنس نہیں ہے, اور ہمارے پاس اس میں کچھ بھی اتنا پرفیکٹ نہیں ہے. اس میں چینجز آتی رہیں گی, ہم نئی چیزیں فائنڈ کرتے رہیں گے, اور پھر اس میں بلڈ کرتے رہیں گے, کیونکہ دنیاوی نالج ہے ایک طرح سے. اب اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو اس میں شیئر کروں اس کے بارے میں, وہ ہے کہ اب دیکھیں سائیکالوجی کی وجہ سے کافی نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ہمارے گورنمنٹس اس کی وجہ سے رولز بنا رہی ہیں, اور اس کے حساب سے لاز بنا رہے ہیں, اور ہماری سوشل لائف ہے وہ اسی کے اوپر بلڈ ہو رہی ہے آج کل. نہیں کیونکہ ہم امیرکا کو فالو کرتے ہیں, اور امیرکا سائیکالوجی کو فالو کرتے ہوئے ڈفرینٹ ویوز دے رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ لگتی ہے کہ بینگ مسلم کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے ہی ہمارے رولز بتا دیے ہیں زندگی جینے کے, وہ ڈائریکٹ ہی اینڈ رزلٹ کے لیے ہیں. مطلب آئی بلیو کہ ہیومنز آر بورن ٹو لیڈ. ہر ایک بندہ چاہے اس کی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی جس طرح کی بھی ہے, وہ لیڈر بننے کے قابل ہے. آئی تھنک اگر اس کو اگر اس کی سوچ ٹھیک ہے, آئی بلیو کہ ہر انسان کے اندر لیڈر بننے کی ایک کوالٹی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی آئی ایم گیونگ یو دی رولز, آپ نے بس رول کرنا ہے. اور وہ جو سر درد ہے, ہم سیگمنڈ فروڈ کو پڑھیں, ایون پیولوف کی بیہیویئرزم پڑھیں, سائیکو تھراپی پڑھیں, پھر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے, پھر ہم اس کو اپلائی کر کے ہم کامیابی کا سفر ڈھونڈیں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے شارٹ کٹ کر دی ہیں اپنے اسپیسیفک ڈائریکٹ رولز بتا کے, اور ہمیں صرف وہی فالو کرنے ہیں. ٹو بی آنیسٹ میں بس سائیکالوجی اس لیے سیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں وزڈم کی طرف جانا چاہتا ہوں, کہ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے رولز بتائے ہیں کہ ان کے پیچھے وزڈم کیا ہے. اور ویسے بھی غور و فکر کرنا ایک ہمارا بینگ مسلم ہمارا فرض ہے, ہمارا فرض ہونا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے. سوچ سے ہی ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے اباؤٹ آور سیلوز. اور جب ہم اپنے بارے میں سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہی ہم پھر اگلی چیزیں سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. دیٹس واٹ آئی بلیو, اور اس لیے میں کر رہا ہوں. اور اس سے مجھے کافی بہتر فیل ہوا ہے اباؤٹ اسلام اینڈ اباؤٹ دا رولز آف اسلام.
اور وہ کیوں میرے لیے بنے ہیں. اس 4 سال پہلے آئی واز ڈفرینٹ. اب جب میں نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کی ہے اور قرآن کو اور اسلام کو سیریس لینا شروع کی ہے, آئی ایم اے ڈفرنٹ پرسن ناؤ. اور جو چیز مجھے اللہ کے قریب کرتی ہے, آئی ایم ڈیفینیٹلی انٹرسٹڈ ان دیٹ. سائیکالوجی از ون آف دیم. تو آئی ہوپ کہ آئی ایم ایبل ٹو کنٹینیو دس پروسیس, اور اگلے چیپٹرز میں ساتھ ساتھ ڈیزائن کرتا رہوں, اور اپنی کنسسٹنسی والا جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے اس سے. اور جو میری ایک اور چیز بھی ہے جو میں چینج کرنا چاہتا ہوں اپنے اندر, وہ ہے اسٹوری ٹیلنگ کا طریقہ. اور ویل ابھی تک یہ تھا, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.